بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ سب کو خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کے بلاگ کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آج بلیس فرائیڈے کسی نے لکھا ہے، کسی نے گولڈن فرائیڈے لکھا ہے۔ بہرحال جس نے بھی لکھا ہے سیل کا ہی ہے، کیونکہ کسی زمانے بلیک فرائیڈے ہوتی تھی اور وہ شکر الحمدللہ ہم لوگ اچھے ناموں کی طرف آ گئے ہیں، بلیس فرائیڈے۔ اور سب سے پہلے بچوں کی شاپنگ، اور اس کے لیے میں مختلف دیکھ رہی تھی شاپس وغیرہ، اور یہاں پہ جناب ون ایک شاپ ہے، اس کے بڑے اچھے ڈریسز ہیں، اور یہ کوٹ وغیرہ بڑے خوبصورت سے آئے ہوئے تھے، کوٹ بے تحاشا پیارے پیارے ڈیزائننگ ہے۔ اور میرے خیال میں 10,000 کا تھا تو وہ 7,000 میں ہے، کیونکہ میں نے یہاں سے دیکھا ہے۔ اچھے لگ رہے تھے، سب کے سب بہت اچھے تھے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ میں موٹے موٹے کپڑے اچھے لگتے ہیں۔ اسکول تو خیر اب بند ہو چکے ہیں، دیکھیں کب کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور بس وہی آج میں ایک چیز پڑھ رہی تھی کہ ہر انسان کو دنیا کے نقشے پر اپنے وجود کو تلاش کرتا ہے۔ ہر انسان دنیا کے نقشے پر اپنے وجود کو تلاش کرتا ہے، یعنی ہر انسان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، چاہے وہ کسی مرتبے یا مقام کا حامل ہو، ایک موچی ہے، ایک بہرا ہے، ایک فقیر ہے، کوئی بھی ہے، اسے بھی عزت چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے پوزیشن کے تحت اپنی عزت کا پتہ ہے، اپنی عمر، اپنی حیثیت، باحیثیت اپنی عمر، اپنی پوزیشن، اپنی پیشہ، اس لحاظ سے اسے اس عزت کا مستحق ہوتا ہے، مگر دینی بھی چاہیے عزت ہر بندے کو۔ کہتے ہیں عزت کرو اور عزت کراؤ، اور بس زندگی اسی طرح سے ہی گزر رہی ہے، جیسے کہ ایک دفتر ہے، ایک گھر ہے، ایک پورے ہے، بس ایک شطرنج کی بساط کی طرح زندگی کو ہم نہیں گزار سکتے، اور آپ انسان کو مہروں کی طرح بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ لگتا ہے ایسے کہ ایک شطرنج بچھی ہوئی ہے اور زندگی اسی طرح، اور مہرے اٹھا کے یوز ہو رہے ہیں، جبکہ یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بس اپنے لفظوں کو، اپنے لہجوں کو، اپنی انداز کو چینج کریں، اور جو بڑا ہے اس کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ اپنے سے بڑے کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، آپ کو بدلے کے اندر عزت ہی ملتی ہے۔ مجھے کچھ کامنٹس آ رہے تھے تو میں نے کہا پہلے میں ذکر نہیں کروں گی، مگر اب میں کر رہی ہوں کہ شبانہ کوکنگ وتھ شبانہ بہت اچھے طریقے سے ملی تھیں، بہت اچھی ہیں، ان کی بیٹی بھی، اور میرا اپنا قصور تھا کہ میرا جب میں کیمرہ ہے نا، جب وہ اچھی طریقے سے بات کچھ کر رہی ہوتی تھی تو میرا کیمرہ میں خود بخود، کیونکہ میں ایکسائٹمنٹ میں تھی، میرا کیمرہ بند ہو گیا۔ اور ایک بڑی یوٹیوبر ہیں، وہ آپ کو اچانک اس طرح، جو کہ آپ امید بھی نہ ہو کہ آپ ان سے کبھی ملیں گے، حیدرآباد جائیں گے، کیونکہ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں ان سے کبھی ملوں گی۔ بہت اچھی، بڑی ان کے آپ ولاگس دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے ولاگ اور ویڈیوز دیکھ کر، بہت اچھی ہیں اور اچھی ہے۔ مجھے ایکسائٹمنٹ ہوئی، اور مجھے صحیح ایکسائٹمنٹ تھی، اور میں نے اس لیے ویسے کی ویسے ہی ویڈیو بغیر ایڈیٹنگ کے آپ کو دکھائی، اور مجھے اچھی لگی۔ اچھی خاتون ہے وہ ایک، اور ان کی ولاگس بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کی بیٹی کے بھی، ان کی پوری فیملی ولاگر ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ جب انسان کسی سے ملتا ہے تو پھر اس کا احساس ہوتا ہے، یہ بات سچ ہے۔ اور میں ان سے ملی ہوں، اور نہیں بھی ملتی تب بھی میں عزت کرتی ہوں ان کی، کیونکہ وہ اپنے ولاگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس نیچر کی ہیں۔ میری جتنے بھی ولاگرز ہیں، ایک وہ نہیں، چاہے چھوٹی چاہے بڑی، جتنی بھی میری دوست ہیں، سب کی سب بیسٹ خواتین ہیں، سب کی سب بہت اچھے طریقے سے۔ آپ سب کے ولاگس دیکھیں، میرے پاس کامنٹس ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ کچھ اگر ایسے بیڈ کامنٹس ہوتے ہیں تو میں نے ریموو کر دیتی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کرتے ہیں، میں ریموو کر دیتی ہوں، بس میں پڑھ کے ریموو، ہاں تھوڑی ذہنی ٹینشن تو ہوتی ہے انسان کو، مگر کوئی خاص نہیں ہوتی، پتہ ہے۔ اب میں کوئی ایسا ورڈ بولنا نہیں چاہتی میڈیا کے اوپر، کیونکہ پوری دنیا میں یہ ولاگ دیکھا جاتا ہے، ہر علاقے کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور باعثت انسان آپ عزت دیں ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی پیشے سے ہو، چاہے وہ جیسے بھی ہو، عزت کرنی چاہیے۔ اور یہ ویسے وہ بات سمجھتے ہیں جو عزت کرنے والے اور عزت والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ عزت وہی کرتا ہے جو عزت والا ہوتا ہے۔ اور شبانہ آپ بھی بہت اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، بہت عزت والی خاتون ہیں، اس لیے وہ بہت پیار سے ملی مجھ سے۔ اور اگر وہ جب امبر نیچے دیکھ کے بات کری تھی، وہ اس لیے کہ میں پہلے وہ مجھ سے گپ شپ لگا چکی تھی، اور پھر میں ریکارڈنگ کیا بار بار اسے کہتی کہ آپ بولیں نہیں، بہت اچھے طریقے سے وہ لوگ مجھے ملے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، عزت والے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں عزت دی ہوئی ہے اور بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بس میں آج یہ پڑھ بھی یہی رہی تھی کہ ہر انسان کو عزت دیجیے، آپ باحیثیت انسان اسے عزت دیجیے۔ اور یہ میرے سر تاج کی ماشاءاللہ سے
26 نومبر کو برتھ ڈے ہوتی ہے کل، کیونکہ میں صبح کے ٹائم اپلوڈ کر چکی تھی، کچھ نیٹ کا ایشو تھا تو پھر میں ذرا لیٹ ہو گئی، کچھ گھریلو کام تھے. اور جناب 26 نومبر کو میرے سرتاج کی ہیپی برتھ ڈے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، صحت دے، ان کا سایہ ہم پہ قائم رہے، میرے بچوں پہ آمین ثم آمین. اللہ میرے سرتاج کو، میرے بچوں کے پاپا کو لمبی عمر لمبی زندگی دے. آپ سب بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اور جناب یہ ان کی برتھ ڈے تھی جو کہ ہم نے گھر میں بالکل سمپل طریقے سے سیلیبریٹ کی، جیسے کہ ہم کرتے ہیں. ہم ایک آپس میں چھوٹی سی ٹی پارٹی کر لیتے ہیں. پہلے میں شاپنگ پہ تھی، پھر میں گھر آئی، میں نے ان کے لیے بیکنگ وغیرہ. اچھا اور مزے کی بات بتاؤں، یہ بیکنگ میں نے نہیں کی کیونکہ کل مجھے میلاد شریف پہ بھی جانا تھا، تو میں میلاد پہ بھی تھی. تو یہ میری درمیان والی بیٹی نے کیک بنایا کمپلیٹ طور پہ اپنے پاپا کے لیے، اور ساتھ فروٹ چاٹ میری بڑی بیٹی نے بنائی تھی، اور چھوٹی نے چائے بنائی تھی. اس طرح سے ان تینوں نے ہمیں دی چھوٹا سا سرپرائز، چھوٹی سی سرپرائز پارٹی. الحمدللہ بڑی اچھی ہم لوگ آپس میں گیدرنگ تھی، میاں بیوی بچے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے گھر میں خوش و آباد رکھے. آج بچے چھوٹے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے تو پورے ایک خاندان ہوتا ہے، ایک فیملی جو ہوتی ہے ایک پورا خاندان ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر آگے خاندان بڑھتے ہیں، اسی طرح سے تو خاندان بڑھتے ہیں. اور یہ جناب ہو گیا ہمارا ڈنر ٹائم. یہ بھی میرے بچوں نے مل کے بنایا تھا، چنے پلاؤ اور ساتھ میں کباب تھے. اور بس یہ سمپل سی ہم لوگوں کی گھر کے اندر پارٹی تھی، اور اپنے سرتاج کو میں نے گفٹ دے دیا. اور بس اس طرح سے ہم لوگوں کی بڑی اچھی سی پارٹی ہو گئی. اور ہم لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے. آج میں جب یہ پڑھنے لگی تھی نا، ہر انسان کو عزت دیجیے، تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بھائی کیا زبردست، کبھی کبھی میں کوئی چیز سوچ رہی ہوتی ہوں، وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. اور آپ یقین کریں جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں سے واپس کر دیتا ہے. آپ کسی کو اگر کوئی بیڈ کامنٹس بیڈ کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. الحمدللہ کبھی کوئی ایسے فضول تو نہیں ہے، ہلکے پھلکے آ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں نے ریموو کر دیتی ہوں اپنے ذہن سے بھی اور اپنے موبائل سے بھی اس لیے کوئی ایشو نہیں. اور یہ سیمسنگ کا موبائل جسٹ میں اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے اس کی ویڈیو بنا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے وہ کوئی بی ٹی ایس کا دیکھا ہے ایڈ. بی ٹی ایس کا یہ تھا موبائل جو میں نے سب سے پہلے دکھا ہے، فولڈنگ والا. تو میں نے کہا چلے ان کے لیے اس کی ویڈیو تھوڑی سی بنا لوں اور تھوڑی سی آپ کے ساتھ بھی اس کی شیئر کر لوں. موبائل وغیرہ کا میرا زیادہ تر اگر لینے جاتا ہے تو بیٹا اور سرتاج ہی جاتے ہیں، مجھے کوئی خاص ان کا نہیں ہے اتنا پتہ، مگر اس دفعہ سوچ رہی ہوں کہ دیکھیں میں خود ہی لوں گی. بہرحال ابھی تو دیکھتے پھر رہے ہیں، بہت ایکسپینسو ہیں. اور اس کے بعد میں نے دیکھی تھی خاص کی شاپ. یہ بنی ہوئی ہے نیو شریف پلازا بنا ہے ادھر گلگشت میں، جہاں پہ منیسو کی شاپ ہے، وہاں پہ ہے خاص بھی اور ون بھی. ون کے لیے بچوں کے کپڑے آپ لوگ لیجیے گا بہت اچھا، اور یہاں کے خاص کے کپڑے بھی بہت اچھے تھے، ریزنیبل ریٹ تھے، اور ان کی کھدر بھی بہت اچھی تھی، ان کا لیلن بھی بہت اچھا تھا. بہت مزہ آیا کپڑے دیکھ کے، خوشی ہو رہی تھی کپڑوں کو دیکھ کے، اور کافی اچھے تھے. اور میں نے جو شاپنگ کیا وہ دیکھیں میں آپ سے کل یا پرسوں شیئر کروں، کیونکہ آج گولڈن فرائیڈے ہے اور آج میرے خیال میں لاسٹ ڈے ہے سیل کا، یا سنڈے تک جائے گی. بہرحال جو ہوگی شاپنگ آج تک دیکھتی ہوں، اس کے بعد پھر میں آگے آپ سے شیئر کروں گی. اور دیکھیں آپ کی شاپنگ آپ کو کیسے لگتی ہے، اور دعا میں یاد رکھیے گا. اور پلیز جو نیو دیکھنے والے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں. اور انسٹاگرام پہ بھی میری آئی ڈی ہے حنا فاطمہ بلاگز کے نام سے، تو انسٹاگرام پہ بھی جوائن کریں، اچھا لگے گا آپ سے بات کر کے. اور میرے ولاگز ہوتے ہیں، پرانی ویڈیوز میں بیکنگ ہے، کوکنگ ہے، آپ دیکھیں آپ کو اچھا لگے گا. اور لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ ان کی خیرت میں، جو لوگ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں جیسے موسم چینج ہو رہا ہے، آپ ان کی خیرت معلوم کیجیے، بے شک فون کے ذریعے کر لیجیے، کیونکہ آج کل ذرا وہ مسئلہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ساری دنیا پہ اپنا، آمین ثم آمین. اللہ سب کی اپنی پریشانی دور کریں. آپ کسی کو کال کر کے اس کا پوچھ لیں گے تو اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. طبیعت کا پوچھ لیں، گھر کے کوئی افراد اگر بیمار ہیں کسی کے، تو چاہے تاخیر سے پوچھیں، آپ اس کا پوچھ لیں. اور سب سے بڑی بات ہے، آپ عزت کرتے رہیں گے تو آپ کو عزت ملے گی. میں اپنے ہر بلاگ میں کہتی ہوں میری آزمائی ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ آپ کو اس لیے بھی تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ چڑ جاتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہیں انہیں غصہ نہیں آ رہا، تو وہ چڑ کے مزید تنگ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سمجھداری کے ساتھ خاموش ہو جائیں، نہیں، وہ زیادہ چھتے ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو میرا چھوٹا سا مشورہ ہے کہ جو بویا وہ کاٹا، جو بوئیں گے ہم وہی کاٹیں گے. اگر ہم نے گندم، وہ کہتے ہیں نا پھول کے بیج بوئیں تو پھول نکلیں گے، اگر ہم نے زہر کے بیج بوئیں تو زہر ہی بڑا ہوگا.
تو کوشش کریں بیج اچھے بوئیں، آگے بہت زندگی پڑی ہوتی ہے. اپنے ایٹیٹیوڈ اچھے کریں، اپنا رویہ اچھا کریں، آپ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا جائے گا. ایسے کسی پہ روب ڈال کے، کسی کے ساتھ مس بیہیو کر کے کوئی آپ کا نہیں بنتا، کوئی آپ کا وہ نہیں ہوتا. ہمیشہ عزت کو عزت راس ہوتی ہے، عزت کرتے جائیں. آپ یقین کریں جو دل میں عزت ہوتی ہے نا، وہ کسی نہ کسی موڑ پہ آپ اس بندے کے آگے چپ کرا دیتی ہے. آپ دل سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہو تو ہمیشہ کسی نہ کسی موڑ پہ آ کے آپ اس کی بات، اگر کوئی بات چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے تو آپ اگنور کر دیتے ہو. ہاں جب آپ لوگوں کے دلوں کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں آ جاتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی ذات ایسی نہیں جو معاف کر سکے. بہرحال دل کو کوشش کریں صاف کریں بغض سے، کینے سے، اور اپنے اندر خود بڑھائی کا، آگے بڑھنے کا پیدا کریں. کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے نہیں آپ کو لے کے جائے گا. جو کوشش کرنی ہے آپ نے خود کرنی ہے. اپنا معیار بڑھائیں، کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھیں. آپ اپنا معیار، اپنی محنت کریں، اپنی محنت کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا، محنت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ. اور ٹائم گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا، زندگی بڑی فاسٹ ہے. پیچھے مڑ کے دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو، مگر زندگی بہت فاسٹ ہے، بہت فاسٹ ہے. دیکھیں یہ سال کیسے گیا ہم سب کا، ٹینشن کے اندر گیا ہے، مگر گزر ہی گیا نا. لاسٹ منتھ آنے والا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے، بچوں کے اپنی حفظ و امان میں رکھے. بس یہ آج چھوٹی موٹی باتیں تھیں، دل ذرا تھوڑا سا بوجھل تھا، میں نے کہا آپ سے کر لوں. اور ایک دفعہ پھر شبان آپی کا بہت شکریہ، وہ مجھ سے بہت پیار سے ملی تھیں، بہت عزت کے ساتھ، عزت والی خاتون ہے. مجھے بڑا مزہ آیا تھا بھائی ان سے، ان کی بیٹی سے مل کے. واقعی میں بہت ایکسائٹڈ تھی. وہ میرے آپ کو پچھلے ولاگ میں لگ بھی رہا ہوگا. میرے تو ابھی دل بھی نہیں چاہتا تھا کہ تو میرے سرتاج کی برتھ ڈے تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، ورنہ یہ ساری جتنی بھی شاپنگ والی ویڈیوز ہیں یہ میں نے ایک آدھ دن میں ہی آپ سے شیئر کرنی تھی. اور بس عام ملازمین ہوں، کارکن ہوں، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ آپ کے گھر ایک وہ کہتے ہیں نا سویپر بھی آتا ہے نا، تو اس کی بھی رسپیکٹ کریں، اس کی بھی ایک عزت ہے، کیونکہ وہ انسان تو ہے نا، کام کرنے آ رہا ہے. اور جو کام کرتے ہیں نا اس کی تو بہت رسپیکٹ کیا کریں، کیونکہ وہ بیچارہ محنت کر رہا ہے. محنت کرنے کے بعد اس کی ایک سارا دن جو محنت کر کے جاتے ہیں نا، اس کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہوتی ہیں. سفر میں ہوں آپ کی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے. کوشش کریں اپنے دل کو صاف کریں، سب سے محبت رکھیں اور اچھا بیج بوئیں. کل کو کاٹیں تو اچھا ہی کاٹیں. اور ایک دفعہ پھر میرے چینل کو نئے دیکھنے والے سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں. آپ بھول جاتے ہیں لائک کرنا. اور یہ جناب ادھر ہی ایک پرسوں کی شاپ تھی، وہ بھی مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی. میں کہ چلیں تھوڑے سے آپ کے ساتھ پرس ورس بھی شیئر کر لوں. اور ویسے مجھے پرسوں کا تو بہت ہی زیادہ کریز ہوتا ہے نا، جہاں میں بیگز دیکھتی ہوں نا عجیب سا مجھے کریز شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سارے میں پرچیز کر لوں. مگر اب اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنی ہر چیز ہی خریدتے جائیں. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہاتھ ہولا رکھنا پڑتا ہے. بس یہ چھوٹی سی آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو تھی. امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی.